جو عرض فلسطین ہے یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ریزنٹمنٹ کا احساس پیدا ہوتا چلا گیا، اور جو مقامی عرب تھے انہوں نے اپنے آپ کو ایک فلسطینی نیشن کے طور پہ دیکھنا شروع کیا، جبکہ یہاں آباد ہونے والے یہودیوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ چونکہ ہمارا مقدس مقام ہے لہٰذا انہوں نے بھی اس جگہ پر اپنی دھڑے بندیاں شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ اسلحہ جمع کرنا شروع کیا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور برطانیہ اور فرانس نے پوری مڈل ایسٹ کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ جو فلسطین کا علاقہ تھا یہ برٹش کالونی کے اندر شامل ہوا، اور برطانیہ نے یہاں پر یہودیوں کو آبادکاری کا جو سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا اس کو تھوڑا سا تیز کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا نتیجتاً دنیا بھر سے یہودی امیگریٹ کر کے اس علاقے میں آنا شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ 1930 تک جاری رہا۔ جب 1930 میں حکومت برطانیہ کو احساس ہوا کہ یہودیوں کی آبادکاری بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگانی شروع کی، اس کو ڈسکریج کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں نے ایک باقاعدہ مسلح کوشش شروع کر دی۔ یہاں یہ بات بتانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس تمام عرصے میں جو یہودی تھے وہ پوری دنیا سے آ کر نہ صرف یہاں آباد ہو رہے تھے بلکہ وہ تیزی سے یہ زمینیں خرید رہے تھے، اور یہ سلسلہ جو زمینیں خریدنے کا تھا یہ دوسری جنگ عظیم تک جاری رہا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی نے ہولوکاسٹ کیا، یعنی کہ جرمنی نے یہودیوں کو ایک وسیع پیمانے پہ قتل کرنے کی کوشش کی، تو یہودیوں نے عالمی طور پہ ایک تحریک چلائی جس کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ الگ ہونی چاہیے، اور جو اسرائیلیوں کی یعنی کہ یہودیوں کی خریدی ہوئی زمین تھی اس پر مشتمل حصے کو علیحدہ کر کے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں نے ایک ملک ڈکلیئر کر دیا۔ 1948 میں اس ملک جو نیا ملک بنا تھا اسرائیل، یہ ایسے وجود میں آیا، لیکن عربوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے 1948 میں اسرائیل کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا۔ اسرائیل کی اور عربوں کی 1948 کی جو جنگ تھی وہ اس کا نتیجہ بہت برا نکلا۔ 1948 کی جنگ کے ہارنے کے بعد چونکہ اسرائیل ایک مضبوط ریاست کے طور پہ سامنے آیا، لہٰذا دنیا بھر سے مزید یہودیوں نے امیگریٹ کیا اور آ کر اسرائیل میں آباد ہونے شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ 1967 تک جاری رہا۔ 1967 میں عرب کے کچھ ممالک نے مل کر ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر اٹیک کیا۔ ان چاروں ممالک کو اسرائیل نے بیک وقت شکست دی، اور سیریا سے گولان کا وادی گولان کا علاقہ سیریا سے یعنی کہ شام سے چھین لیا، مصر سے غزہ کا علاقہ چھین لیا، اور اس کے علاوہ جو فلسطینی مین لینڈ تھا وہاں پر جیروسلم جو کہ سب سے مقدس شہر تھا، جس کا آدھا حصہ اسرائیلیوں کے زیر استعمال تھا اور آدھا حصہ مسلمانوں کے زیر استعمال تھا، وہ شہر بھی پورے کا پورا فلسطین کے بجائے اسرائیل کی کنٹرول میں آ گیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینی اپنی ساری کی ساری ٹیریٹری ہار گئے۔ اب فلسطین کے آپ سمجھیں بنیادی طور پہ دو حصے ہو چکے تھے، ایک حصہ تھا ویسٹ بینک اور ایک حصہ تھا غزہ کی پٹی۔ جو غزہ کی پٹی ہے یہ بنیادی طور پہ مصر کا ایک حصہ ہے، جو کہ اور اس کے تین اطراف ہیں، ایک طرف میں سمندر ہے، ایک طرف میں مصر ہے اور ایک طرف میں موجودہ اسرائیل ہے۔ اس پٹی میں اتنی شدید ریزسٹنس، اتنی شدید لڑائی ہوئی، اسرائیل کی فوج کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا، چونکہ یہ ایک بڑا شہر ہے، اس کی 1.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے، انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، تو یہاں پر اسٹریٹ فائٹ جو ہے اس کے اندر، اسٹریٹ وارز کے اندر، گوریلا وار کے اندر بڑا کمال حاصل کر رکھا ہے یہاں کی مسلح جماعت نے، جس کا نام حماس ہے۔ 2005 میں حماس کے مقابلے میں اسرائیل نے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ شکست تسلیم کی، اور جو غزہ کی پٹی تھی اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، اس سے اسرائیل کی فوج باہر نکل آئی، لیکن انہوں نے غزہ کو دو طرف سے بلاکیٹ کر دیا۔ یہاں پر قائم جماعت حماس سب سے بڑی آرگنائزڈ موومنٹ ہے جو کہ مسلسل لڑ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے خلاف، اور اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ اس کے راکٹ سسٹم ہے، جس میں بعد میں بات کریں۔ اب آ جائیے ویسٹ بینک کی طرف۔ جو ویسٹ بینک ہے یہ تھوڑی سی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے، جس کے بیچ میں اسرائیلی اپنی یہودیوں کی آبادکاری مستقل کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس آبادکاری کے ہونے کی وجہ سے یہاں مسلسل ایک ٹینشن کی فضا رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا میجر حصہ ہے آج کے فلسطین کا، وہ ہے مقدس شہر یروشلم۔
اس شہر کی تاریخ یہ ہے کہ یہ تینوں بڑے مذاہب کے لیے بڑی ہی عقیدت کی حامل جگہ ہے۔ عیسائیوں کے لیے اس کی اہمیت ایسے ہے جیسے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کی، کیونکہ جناب عیسیٰ کی علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا وقت اس شہر کے اندر گزرا ہے۔ حضرت سلیمان جو کہ یہودیوں کے نزدیک ایک بہت بڑے، مسلمانوں کے لیے بھی پیغمبر ہیں لیکن یہودیوں کے نزدیک ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، انہوں نے جو یہودیوں کے لیے پہلی عبادت گاہ یہودی عقیدے کے مطابق تعمیر کی تھی، جس کا نام ہیکل سلیمانی تھا، وہ اسی شہر میں قائم کی گئی تھی، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ قبلہ اول ہے۔ لہٰذا ان تینوں شہروں کے لوگ ہمیشہ سے کو ایگزسٹ کرتے آئے ہیں، آپس میں مل کے رہتے آ رہے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو غزہ کا علاقہ ہے وہ ریزسٹنس کا سینٹر ہے، اور وہاں سے عسکری طور پر جب ریزسٹنس کیا جاتا ہے، راکٹس پھینکے جاتے ہیں، تو اسرائیل فضائی طور پر بمباری کرتا ہے اس انتہائی ڈینسلی گنجان آباد علاقے میں، اور یہاں پر ہزاروں کے حساب سے لوگ مرتے ہیں۔ اس شہر میں بلاکیڈ ہے، اس شہر میں میڈیکل سپلائز نہیں ہے، اس شہر میں خوراک نہیں پہنچتی، اور اس کی وجہ سے فلسطینیوں کی پرابلمز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو ویسٹ بینک ہے یا جو مین ہارٹ لینڈ بیت المقدس ہے، وہاں مسلمانوں کے پاس کسی قسم کا اسلحہ موجود نہیں ہے، ان کی کوئی عسکری موومنٹ نہیں ہے جو کہ سامنے آتی ہو، اس لیے جب بیت المقدس کی فوٹیج آپ کے سامنے آئے گی یا فلسطین کے ویسٹ بینک کی فوٹیج آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو لوگوں کے ہاتھوں میں صرف پتھر نظر آئیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہ پچھلے صدر تھے امریکہ کے، انہوں نے بہت بڑا اسٹیپ لیا اور انہوں نے پلان آف دا سینچری کے تحت اسرائیل کی دوستی کرانی شروع کر دی ہے عرب ممالک کے ساتھ۔ اس سے براہ راست فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہیلپ تھی اس کو ظاہر اس میں خلل پڑتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چانس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی کسی طریقے سے بھی کوئی داد رسی کی جا سکے گی۔ اس مسئلے کے بنیادی طور پر 2 یا 3 ہی حل سامنے آتے ہیں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ اسرائیلیوں کی جو سپرمیسی ہے فلسطینی اس کے آگے اپنا سر رکھ دیں اور چپ کر کے اس ملک کے اندر اپنا باقی سارا وقت گزاریں۔ یہ وہ سلوشن ہے جو اسرائیل چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے، یا مسلمان عام طور پہ نہیں چاہتے۔ اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ ایک 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آیا جائے، یعنی کہ ایک ایسی اس کو ایک ملک کنسیڈر کر لیا جائے جس میں 2 اقوام یعنی کہ یہودی اور فلسطینی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 2 اسٹیٹ سلوشن اپلائی کر دیا جائے تو تقریباً 51% ووٹ بینک آئے گا عربوں کے پاس، اور 51% ووٹ بینک کی وجہ سے وہ اسرائیل کی ساری جو سیاسی اسٹرکچر ہے، جو سیاسی اس کا سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور جب تک یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آدھ سیٹ اپ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کانفلکٹ چلتا رہے گا۔ یہاں یہ بات بتانی بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسرائیل میں رہنے والے سارے کے سارے یہودی اس بربریت بھرے اقدامات کو سپورٹ نہیں کرتے۔ یہودیوں کے بیچ 2 الگ الگ مکاتب فکر ہیں۔ ایک اپنے آپ کو سیاسی طور پر زائنسٹ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ مکتب فکر ہے جن کا یہ خیال ہے کہ یہودیت صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قومیت بھی ہے، اور ان کی ایک الگ قوم، ان کا ایک الگ ملک ہونا ہی چاہیے، اور اس کے لیے ان کو جو کچھ کرنا پڑے یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک متشدد نظریے کے حامل لوگ ہیں جو کہ طاقت کے استعمال کو اپنے نظریات کے حصول کے لیے بہت موزوں سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عام یہودی ہیں جو کہ ہماری آپ کی طرح کے عام لوگ ہیں جن کو وائلنس سے نفرت ہے، اور وہ ان ساری چیزوں میں اپنی ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اسرائیل کے اندر ان کے خلاف، ان تمام اقدامات کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔